السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مفتی سلمان اظہری کا ایک بہت بڑا بیان ہمارے سامنے آیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج جو مسلمان جو پریشان ہیں، حالات آ رہے ہیں، جگہ جگہ مسجدوں اور درگاہوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں اور نیچے مندر ہونے کے دعوے دیے جا رہے ہیں، تو ایسے حالات آتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ مفتی سلمان اظہری نے کتنا شاندار بیان دیا ہے اور بتایا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی مدد کب آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ چلیے مفتی صاحب کا پہلے بیان سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم کو ویسی مصیبتیں نہیں پہنچیں گی جیسے پچھلوں کو آئی تھیں؟ پہلے والوں کو جس طرح سے آزمایا گیا تھا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اب ویسی آزمائش تم پر نہیں آئے گی؟ ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان لوگوں کو خشکیوں نے اور مصیبتوں نے اتنا جکڑ لیا تھا کہ وہ ہلا دیے گئے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی ایمان والوں نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر مولا فرماتا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کی آیات بینات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنا مستقبل اس میں طے کرتے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن عظیم ماضی بھی بتاتا ہے، حال بھی ہے اور مستقبل بھی بتاتا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے آج کے زمانے میں کہ ہم کرنٹ سچویشن پر، موجودہ حالات پر اپنا حل تلاش کریں، تو ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں، اللہ کے کلام میں تلاش کریں۔ کیونکہ قرآن عظیم جب نازل ہوا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو صرف یہ مکہ والوں پر یا اس زمانے والوں پر نہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر وہ کتاب آج کے لیے بھی ہے تو آج کے مسائل کا بھی حل بتائے گی، کل کے لیے ہے تو کل کے مسائل کا بھی حل بتائے گی۔ لوگ آج جن حالات سے گزر رہے ہیں، حالات کسی سے مخفی نہیں ہے، چھپے نہیں ہیں، سب جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ تمام مومنین، بلکہ مسلمانوں میں کچھ اگر بے عمل ہیں یا آوارہ گردی کرتے بھی ہیں، ان لوگوں کو بھی دیکھا گیا کہ وہ رمضان میں سیدھے ہو جاتے ہیں، رمضان کا احترام کرتے ہوئے جھگڑے فسادات مار پیٹ سے وہ خود بھی بچتے ہیں۔ یعنی اس طبقے کی بات میں کر رہا ہوں جو ہمارے جماعت کا بگڑا ہوا طبقہ ہے۔ ان نوجوانوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان المبارک میں وہ احترام سے اور ادب سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور کرتے ہیں۔ لیکن اب جو رمضان ہم پر آیا ہوا ہے، پورے ہندوستان بھر میں جو فسادات کی آگ بھڑک اٹھی ہے اور سارا الزام مسلمانوں پر ہے کہ یہ پتھراؤ کیا کرتے ہیں یا دوسروں کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، میرے عزیزوں یہ غیر معقول بات ہے، غیر منطقی بات ہے۔ کچھ لوگ دلی سے فساد کرنے کے لیے ایم پی تک آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ گجرات سے کرناٹک ادھر سے ادھر سفر کر کے پہنچتے ہیں، تو بات صاف نظر آتی ہے کہ منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ یہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں اے مسلمانوں، آپ کس طرف جائیں گے؟ آپ کا حل کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہیں الجھن ہو گئی تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، وہاں سے تمہیں حل مل جائے گا۔ اگر آپ سوال کریں کیا آج بھی
میں کہوں گا ہاں آج بھی اور کل بھی اور 100 سال بعد بھی اگر تم اللہ کی کتاب کی طرف لوٹ آئے اور اپنا حل پوچھنے لگے کہ کیا حل ہے تو یقیناً اللہ کی کتاب بتائے گی۔ میں تھوڑی دیر بعد عرض کرتا ہوں اس کے علاج کیا ہے۔ پہلے تو میں یہ تاریخ بتا دوں کہ یہ ہمارے ساتھ نیا نہیں ہو رہا ہے، یہ نیا نہیں ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی۔ اقبال نے کہا ہے پہلے دن سے ہی یہ مارکہ آرائی چلتی رہی ہے ابو لہب کے شرارے اور مصطفیٰ کریم کے چراغوں کی۔ ہاں یہ پہلے دن سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ تاریخ میں ایک دو نہیں بے شمار واقعات ملیں گے کہ دنیا کو تمہارے چہروں سے، تمہارے وجود سے، تمہارے گھروں سے نہیں بلکہ براہ راست اسلام سے انہیں تکلیف ہے۔ اسلام ہی اہم ان کے لیے ہے، اور ہمارا یقین یہ کہتا ہے، ہمارا یقین یہ کہتا ہے آج جو لوگ مسجدیں جلا رہے ہیں، خانقاہیں اڑا رہے ہیں، یا دکانوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، یا پتھر بازی کرتے ہیں، یا لاٹھی مارتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہو، میرے تاریخ کے اوراق دہرا دوں اگر تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہی پتھر مارنے والے ایک دن اللہ اکبر کی صدائیں بھی لگائیں گے۔ کیا طائف کا وہ واقعہ نہیں معلوم؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے تو آپ کا پھولوں کی سیج پر استقبال نہیں کیا گیا تھا، آپ کا سواگت نہیں کیا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت زید کے ساتھ تنہا طائف گئے ہوئے ہیں۔ بات کیا تھی؟ صرف کہ طائف والوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ طائف والے پورے پری پلان، ایسا نہیں ہے کہ اچانک، منصوبہ بندی کے ساتھ چھتوں پر کھڑے رہے، اوباشوں کو کھڑا کیا، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں جب آئے تو انہوں نے کانچ کے ٹکڑے پھینکے، نوکیلے پتھر پھینکے، اس قدر کہ تنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہیں اور ساتھ میں حضرت زید ہیں۔ وہ کہتے ہیں کبھی وہ ادھر سے آتے کبھی ادھر سے آتے کہ پتھروں سے اپنے آقا کو بچا لیں، لیکن پھر بھی پتھر گرتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا تو رسول پاک کی پیشانی لہو لہان تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس سے خون بہتا رہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوراہے پر کھڑے رہے، پھر بھی بلاتے رہے کہ اے لوگو آؤ اس رب ذوالجلال کی طرف جس نے تمہیں پیدا کیا اور ہمیں پیدا کیا۔ دعوت کا سلسلہ ختم نہیں کیا، اس وقت تک پکارتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک گئے تو ایک پہاڑ کی اوٹ پر، ایک پہاڑ کے کنارے پناہ لینے کی غرض سے آپ تشریف لے گئے۔ وہاں بھی طائف کے ظالموں نے پہاڑ کے اوپر سے پتھر کو پھینکنے کی کوشش کی، بہت بڑا پتھر جس کو ہلا دیا جائے تو وہ ڈھلکتے ہوئے نیچے کو آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گر جائے، لیکن فرشتوں نے اس پتھر کو روک لیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تھک کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی نالین پاک میں نے نکالنا چاہا تو نالین خون سے جم چکی تھی، تلووں میں اتنا خون تھا کہ نالین پاک چپک گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین پاک نکال کر کے انہوں نے دھویا، چہرے پاک کو صاف کیا، 3 دن تک طائف میں قیام کیا، کوئی خیریت پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی آپ کی وہاں پر حمایت والا نہیں تھا، پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ عذاب کے فرشتے آئے، جو پچھلی امتوں پر عذاب لاتے تھے، وہ فرشتے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہی ملائکہ ہیں جنہوں نے قوم سمود پر عذاب نازل کیا، قوم لوط پر عذاب نازل کیا، اور دیگر امتوں پر جب ان کی نافرمانیاں بڑھتی تو عذاب نازل کرتے۔ آپ حکم فرما دے، طائف شہر 2 پہاڑوں کے بیچ میں آباد ہے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں شہر آباد ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائے ان دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں گے، یہ بستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اس کا نشان نہیں رہے گا۔ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیہ الفاظ عرض کیے تھے وہ حدیثوں میں آج بھی موجود ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین
اے خلاق عالمین، مولا قدیر کی بارگاہ میں میرے آقا ہاتھ اٹھا کر یوں کہتے ہیں کہ میں قلت حیلتی، میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں کہ میں ان تمام چیزوں کو ان لوگوں کے سامنے رکھ نہیں سکا. اور پھر یوں عرض کرتے ہیں کہ مولا ان لوگوں نے پتھر برسائے، انہوں نے مجھے مارا یا تکلیفیں دی، ان لم یکن غضبک علی فلا ابالی، مولا اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا اس کی مجھے پرواہ نہیں. اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے مولا، اگر تو راضی ہے تو یہ سارے کام میں خوشی خوشی قبول کرتا ہوں. یہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اور اس کے بعد طائف والوں کے لیے کیا کہا؟ حضرت زید کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانے لگے صحابی سے، اپنے غلام سے، زید سے، کہا کہ زید میں ان کی نسلوں میں کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں. آج پتھر برسا رہے ہیں، میں ان کی نسلوں میں کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں. میرے آقا ویسی تشریف لے گئے. چند سالوں کے بعد پورا طائف دامن اسلام میں داخل ہو چکا تھا. 14 صدیاں گزر گئی. حرم پاک سے لے کر طائف کا آپ سفر کریں، پورے عرب کو آپ دیکھ لیں، لیکن طائف آج بھی وہ شہر ہے جہاں سال بھر میرے مصطفیٰ کی میلاد پڑھی جاتی ہے. طائف میں خود دیکھا ہوں، آج بھی بہت سارے وہاں پر مشائخ موجود ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے گھرانے آج بھی طائف میں موجود ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوربین نگاہ بتا رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج شیطان کے بہکاوے میں آ کر پتھر تو اٹھائے ہیں، کل ان کی نسلیں کلمہ طیبہ کا ورد بھی کریں گی اور پرچم اسلام یہی لہرائیں گے. میں آج یہی کہتا ہوں پتھر مارنے والوں سے، اے مومنو انتظار کرو. رب ذوالجلال جب اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو کبھی دشمنوں کے خیمے سے ہی بچوں کو اٹھاتا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے.